وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بھی منتخب کر لیا تھا، چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دے دی، اِلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہی ہدایت اللہ کی ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی، والحکم، اور جن کو ہم نے حکومت دی، والنبوہ، اور جن کو ہم نے نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، پس اگر انکار کریں گے، یعنی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، پس اگر وہ کفر کریں گے یعنی انکار کریں گے، بہا ان کا، بہا ہؤلاء ان لوگوں کا، ان انبیاء کا، فقد وکلنا بہا قوما، تو فرمایا کہ ہم ان کی جگہ پر ایسے، اچھا یہ بہا کی جو ہا ضمیر ہے نا، یہ اہل مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس سے اہل مکہ مراد ہیں کہ اگر مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کی تعلیمات یا قرآن پاک ان کا انکار کر دیں گے، تو فقد وکلنا بہا قوما، ہم ان کی جگہ پر ایک ایسی قوم مقرر کر دیں گے، لیسو بہا بکافرین، جو کفر کرنے والی نہیں ہوگی، جو انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر ہیں، فبہداہ مقتدی، پس آپ بھی ان کی ہدایت کی اقتداء کریں، ان کی ہدایت کے پیچھے چلیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کسی بھی طرح کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، مگر یہ نصیحت سب جہان والوں کے لیے ہے، تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا ذکر ہوا جو انہوں نے عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بیان فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بطور احسان کے یہ ذکر فرمایا کہ یہ دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائی تھی، یعنی اس دلیل کا القاء، اس کی سمجھ اور اس کی دانست وہ کس کی طرف سے تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دلوں پر الہام اور القاء فرماتے رہتے ہیں، اچھی باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، اور ان کی سمجھ بوجھ بھی ان کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، ان یرید اللہ یہدیہ ان یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، معرفت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور خود حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ چاہتے ہیں، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو فقاہت ہے، دین کی سمجھ ہے، دین کی دانست ہے، دین کا علم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھلائی کا نام ہے، ایک خیر کا نام ہے، اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جو اس راستے میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، جو طلب کو ظاہر کرتا ہے، جستجو کا اظہار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ بھی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اسی طرح فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو اپنی قوم کے سامنے واضح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے جو دلیل بیان فرمائی، تو وہ دلیل اللہ نے کہا کہ ہم نے عطا کی تھی۔ وہ دلیل حضرت ابراہیم نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کسی استاد کے پاس شاگردی اختیار نہیں کی تھی، کوئی شرف تلمذ طے نہیں کیا تھا، کسی پیر کے پاس جا کر جو ہے وہ اس کے خرقہ عقیدت میں نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہم نے ان کے دل میں ڈالی تھی، اس کا القاء ہم نے کیا تھا، اور یہ بطور احسان کے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر ہم نے ان کی قربانیوں اور ان کی آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد ایسے مقام پر ان کو فائز کر دیا کہ ویسا رتبہ اور مقام عام انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہوا، لوگوں کو تو کیا ملنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد، وہ مقام ملنے کے بعد، جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے، یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو الانبیاء بنا دیا۔ ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، جتنی رسالتیں ملی، جتنی شریعتیں ملی، جتنی کتابیں ملی، وہ انہی کی اولاد میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منتخب کیا، انبیاء کو منتخب کیا اور ان کو عطا کی۔ اور پھر معزز سامعین، اب گزشتہ جو سبق تھا اس میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا؟ 18 انبیاء کا ذکر ہوا۔ ان میں سے 14 وہ نبی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو ان کی ذریت میں سے تھے۔ اب دیکھیں اس کے جو ان کی اولاد اور ذریت میں سے انبیاء کا انتخاب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ باعث شرف کے اس کو ذکر فرمایا، اس کو عزت اور شرف کے مقام میں بیان کیا ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت، وقار اور عظمت ثابت ہوتی ہے۔ اب آج کے سبق میں ان کے آباء و اجداد اور ان کی آل اولاد اور ان کے بھائی، ان میں سے جن کا انتخاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، فرمایا کہ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ابراہیم علیہ السلام کے آبا میں سے، اچھا بلکہ ابراہیم علیہ السلام سمیت جتنے بھی پیچھے انبیاء کا ذکر ہوا جو 18 کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نسبت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو تو اللہ نے اپنی جو ہے وہ ہدایت کے لیے چنا ہی تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ ہدایت کے لیے صرف یہ 18 لوگ ہی چنیدہ تھے، ایسا نہیں کہ ان 18 کو ہی اللہ نے ہدایت دی، نبوت دی، رسالت دی، شریعت دی، قانون دیا، کتاب دی، صحیفے دیے، بلکہ فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے بھی اللہ نے کئیوں کا انتخاب کیا۔ واسم ان 18 کے آباء و اجداد میں سے بھی کئیوں کو اللہ نے منتخب کیا۔ وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے بھی، ذریت اولاد کو کہتے ہیں، نسل کو کہتے ہیں، تو ان کی اولاد اور ان کی نسل میں سے بھی اللہ نے بہت سے لوگوں کو چنا۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کا کیا ہوا؟
انتخاب ہوا، چنا ہوا۔ اچھا اب یہاں پہ معزز سامعین ذرا دیکھیے کہ یہ جو من ہے نا ابتدا میں پہلی آیت کے مبارکہ کے شروع میں ومن آباء، یہ من تبعیضیہ ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان تمام انبیاء کے آباء میں سے ہر ایک والد کو چن لیا، ان کی تمام اولاد کو منتخب کر لیا، یا ان کے تمام بھائیوں کو منتخب کر لیا۔ یہ من بعض کے لیے ہے، اتمام کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے آباء میں سے بعض آباء کا اللہ نے کیا کر لیا؟ انتخاب کیا۔ اب اگر مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم کے والد کو ہی دیکھا جائے تو ان کے والد نہ صرف یہ کہ بت جو ہے وہ فروش تھے، بلکہ بت تراش بھی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نہیں ملا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو ذریت سے مراد تمام کی تمام ذریت نہیں ہے، بلکہ انبیاء میں سے بعض کی ذریت۔ اب مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگر بات کر لی جائے تو ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11 اور بھائی تھے۔ بات سمجھیں؟ 11 کوكبا، انہوں نے یہی دیکھا نا کہ 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ان 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی تھے۔ اب معزز سامعین، اب ان 11 کے 11 کو نبوت، یعنی 12 بیٹے تھے تو 12 میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملی ہے، باقیوں کو نبوت و رسالت نہیں ملی ہے۔ تو ذریت سے مراد تمام کی تمام ذریت نہیں ہے، بلکہ جن کا اللہ نے انتخاب کر لیا وہ مراد ہے۔ وہ اخوانی میں اور بھائیوں سے بھی جن کا انتخاب ہو گیا وہ مراد ہیں، جس طرح حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل ہیں، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون ہیں، ان کو بھی اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ بھائی بات سمجھیں؟ اب آگے دیکھیں، فرمایا وَجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کس راستے کی؟ سیدھے راستے کی۔ ہاں تو دیکھیں بھئی اللہ تعالیٰ نے بطور شان کے، بطور عظمت اور بطور شرف کے ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کیا چیز عطا کی؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ اب یہی وہ چیز ہے جو پہلے انبیاء کو ملی، اللہ تعالیٰ دعا کے طور پہ امت محمدیہ کو تعلیم دے کر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب بھائی جب ہم فاتحہ کے اندر اس آیت پہ پہنچے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو صرف اس کو پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ مانگنے کے انداز میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب ان تمام انبیاء، ان کے آباء، ان کی ذریت، ان کے اہل و عیال کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چنا تھا، اور چن کر جو مقام عطا کیا وہ کیا؟ جو انعام عطا کیا وہ کیا؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح معزز سامعین آگے کیا فرمایا؟ ذالک ھدی اللہ، یہی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اور بھئی یہ جو ہدایت دے دی نا، وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت، اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں یہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا اب ایسا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر ہدایت کا طالب ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دے دیں گے، اللہ رکاوٹ ڈال دیں گے، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو عطا کرتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کی جستجو کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، ہدایت والے عمل کرتا ہے۔ اور معزز سامعین، جو ہدایت نہیں چاہتا یا جو ایک ضلال اور گمراہی کے راستے پر چل نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت، یعنی جبراً اٹھا کے اللہ تعالیٰ اسے جنت اور صراط مستقیم کے راستے پہ نہیں لاتے،
اور جو یہاں اس راستے پہ آئے اللہ تعالیٰ جبراً اٹھا کے جہنم کے راستے پہ نہیں ڈالتے، گمراہی کے راستے پہ نہیں ڈالتے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ کتنے مقرب، کتنے عظیم الشان، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کا ذکر ہوا۔ اب لیکن ان کے بعد اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی، ذرا دیکھیے اس میں میرے اور آپ کے لیے کتنی تنبیہ اور تعلیم ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک پر اتر آتے، یہ بھی اگر مشرکانہ افعال اور کردار کرنے لگتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان تمام انبیاء کے بھی اعمال ضائع کر دیتے۔ اور اسی طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی سورہ زمر کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی، اور وہاں پہ کیا فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ بات بتلا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہم نے ان کو بھی یہ بات بتلائی تھی، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب بات ذرا یہاں پہ سمجھ جائیے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ بعض لوگ پہاڑوں کی مثل اجر و ثواب اللہ کے ہاں لے کر آئیں گے، لیکن جب مقابلے میں گناہوں کی فہرست میں جو ہے وہ کفر ہوگا، شرک ہوگا، اب وہ ساری کی ساری نیکیاں پہاڑوں جیسی اور روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گی، کوئی چیز اس کے پلے باقی نہیں رہے گی۔ تو اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام قبول کرنا یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ ہر طرح کے گناہ کو یہ نیکی کیا کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، یہ نیکی ان تمام گناہوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ جائیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کلمہ کہنا یا کوئی مشرکانہ عمل کرنا یہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے سامنے دب جاتی ہیں۔ بات سمجھیں؟ تو ساری نیکیاں شرک کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ اگر نبی کی نیکی شرک کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے تو پھر کیا امتی کی نیکی ختم نہیں ہو سکتی؟ بات سمجھیں؟ اور نبی سے شرک کا ہونا، شرک کا جو ہے وہ شرک مشرکانہ فعل، اس کا جو ہے وہ اظہار ہو جانا، مشرکانہ فعل کا جو ہے وہ انجام پذیر ہو جانا، یہ تو ویسے ہی بعید ہے۔ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے نا، اور شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو نبی سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو یہ بات دراصل مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر نبی بھی کر بیٹھتا تو اس کے بھی تمام اعمال ضائع ہو سکتے تھے، تو اگر تم کرو گے تو تمہارے اعمال بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتابیں عطا کی، جن کو حکومت عطا کی اور جن کو نبوت ملی ہے۔ بات سمجھیں؟ یعنی انہی انبیاء میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی، جیسا کہ حضرت موسیٰ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کی ہیں؟ کتابیں عطا کی ہیں، اور بعض کو حکومتیں بھی ملی ہیں۔ اب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں، ان کو ایک جو ہے وہ بڑی بے مثال حکومت عطا کی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک بے مثال اور لاجواب حکومت عطا کی۔ بات سمجھیں؟ تو اسی طرح فرمایا والنبوہ، ان کو نبوت بھی، ان انبیاء کو نبوت بھی ملی ہے، یعنی کہ کتابیں بھی ملی بعض کو ساتھ حکومتیں بھی ملی، اور یہاں پہ بعض مفسرین نے حکم سے مراد شریعت لی ہے، یعنی شریعت ہر نبی کو نئی نہیں ملتی، یہ بات یاد رکھیں۔ نبوت ہر نبی کو ملتی ہے لیکن شریعت ہر نبی کو نئی نہیں ملتی۔ شریعتیں جو بڑی بڑی نازل ہوئیں وہ 4 ہیں۔ بات سمجھیں؟ حضرت موسیٰ کی شریعت ہے شریعت موسوی، شریعت عیسوی، اور شریعت داؤدی، اور شریعت محمدی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ باقی تمام انبیاء جو درمیان میں آئے
وہ اسی سابقہ نبی کی شریعت کو ترویج دینے کے لیے، اسی کی اشاعت کرنے کے لیے، اسی پر لوگوں کو چلانے کے لیے آتے رہے۔ البتہ نبوت جو ہے وہ ہر ایک نبی کو ذاتی حیثیت میں عطا ہوئی ہے۔ بھئی بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ آگے فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، پس اگر کفر کریں اس کے ساتھ وہ مکے والے یا کسی بھی زمانے کے لوگ اگر اس کا انکار کر دیں گے، تو فرمایا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو بے شک ہم مقرر کر دیں گے ان کے ساتھ ایسی قوم کو جو پھر لیسو بہا بکافرین، کبھی بھی اس چیز کا انکار، بھئی اس کا سمجھ لیں، ایک آسان مطلب اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھ لیں کہ اگر کسی نبی کی قوم اس کی تعلیمات کا انکار کر دے، یعنی کہ اولین لوگ انکار کر دیں جو اس نبی کے زمانہ میں موجود ہیں، وہ کیا کر دیں؟ انکار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پہ ایک ایسی قوم پیدا کر دیتے ہیں جو اس نبی کی مطیع و فرما بردار ہوتی ہے۔ اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے، اب میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس سے آگے بات آپ نے خود نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے، باغ میں آئے تو ایک فرشتہ آیا اور طائف کی وادی کو پہاڑوں میں کچلنے کا اس نے جو ہے وہ اجازت چاہی۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو میں اللہ سے یہ امید اور توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو میری اس بات کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو کیا کرنے والے ہوں گے؟ قبول کرنے والے ہوں گے، ماننے والے ہوں گے۔ اب معزز سامعین، ان کی پھر نسلوں کو اللہ نے دین عطا کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا جی۔ اب یہی اس سے مراد ہے، اگر ایک آدمی کی زمانہ میں اولین مخاطب جو لوگ ہیں وہ اگر ایمان نہیں قبول کریں گے، حق کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر، ان کی جگہ پر، ان کی اولادوں میں سے، یا پھر اولاد اگر نہیں بھی ہوگی تو ان کی جگہ پر ایک ایسی قوم لا کھڑی کریں گے جو کہ اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر آئیں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اور ایسا ہر دور میں ہوتا ہے بھائی، ایسا ہر دور میں ہوتا ہے کہ جب تبلیغ کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، وعظ کی بات ہو، حق کو قبول کرنے کی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر اولین لوگ جو مخاطب ہیں وہ اس حق کو قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لا کھڑا کرتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے کس چیز پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِہ، اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم انہی ہدایت یافتہ لوگوں کی اقتداء کرو۔ کوئی بات سمجھے نہیں سر؟ اب ہمیں بھی چاہیے کہ انہی، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا سکھلائی امت کو، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ جن لوگوں کو آپ نے ہدایت دی مجھے بھی انہی میں شامل فرما، مجھے بھی ویسی ہدایت دے جن کو آپ نے پہلے ہدایت دی ہے۔ بات سمجھیں سمجھیں؟ اب گویا کہ ہدایت یافتہ لوگ جن کو انعام یافتہ بھی کہا جاتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اب انہی کی اقتداء کرنے کا ہمیں کیا مل رہا ہے بھائی؟ حکم ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ اقتداء کہاں سے آ گئی، تقلید کہاں سے آ گئی، پیروی کرنا کہاں سے آ گیا، تو انہوں نے پھر اس آیت مبارکہ کو دیکھا نہیں ہے یا پھر سمجھا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، تم انہی ہدایت یافتہ لوگوں کی کیا کرو بھائی؟ اقتداء کرو، پیروی کرو۔ قل، اے پیغمبر آپ اپنی قوم سے کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ اور کسی اجرت کا مطالبہ حق بتانے کے لیے، حق پہنچانے کے لیے، رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ ان هو الا ذکری للعالمین، ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ نہیں ہے یہ نصیحت مگر سارے جہان کے لوگوں کے لیے، یعنی جو آیات میں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں اس میں نصیحت کن کے لیے ہے؟ جہان بھر کے لوگوں کے لیے ہے۔
پوری امت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔